مرکب بحر۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں ہم نے مرکب اور منفرد ان دونوں کا فرق سمجھا تھا، مگر آج ہم پھر سے دہرائیں گے۔ مرکب بحر کسے کہتے ہیں؟ مرکب بحر جس میں ایک سے زائد وزن کا استعمال کیا جائے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے ہماری جو سب سے پہلی ویڈیو تھی تختی کے اوپر، اس میں ہم نے جو وزن کا استعمال کیا تھا وہ تھی فاعلاتن 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 فاعلن، یعنی کہ 3 مرتبہ فاعلاتن کا استعمال تھا اور چوتھی مرتبہ فاعلن کا۔ فاعلاتن اور فاعلن یہ 2 الگ وزن ہیں، تو ایک ہی بحر میں ہم نے 2 الگ وزن کا استعمال کیے، اسے کہتے ہیں مرکب بحر۔ اور دوسری ہوتی ہے منفرد بحر۔ اس کے بعد اگر یہ ویڈیو تھے ہم نے منفرد پر ہی کی ہے زیادہ تر۔ منفرد میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی وزن کو بار بار دہراتے ہیں، جیسے کہ فاعلاتن 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 فاعلاتن، چاروں مرتبہ ہم نے فاعلاتن کو ہی ملایا، یعنی کہ یہ ہماری منفرد بحر تھی جس میں ایک ہی وزن کو بار بار دہرایا جائے۔ اب دیکھو ہوتا کیا تھا، اب تک کہ ہم کیا کرتے تھے کہ شعر کا وزن ہمیں پتہ ہوتا تھا، ہم اسکرین پر شعر کے وزن کو لکھتے تھے اور اس کی مشق کے لیے پھر ہم کوئی شعر لکھتے تھے اور پھر اس کے اوپر مشق کرتے تھے، اس کی تختی کرتے تھے۔ تو اس کے اوپر تو کافی ویڈیوز بن چکے ہیں، تو ابھی ہمیں کچھ نیا ٹرائی کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ تختی صرف شروعات میں مشق کے لیے آپ کو کام آئے گی، ایک بار اچھے سے مشق ہو گئی آپ کو تو آپ کو تختی کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اسی لیے مرکب بحر ہوتی ہے جس کے اندر آپ اپنے خیال کو بیان کرنے کے لیے کسی بھی وزن کا استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ کیسا بھی وزن بنا کر آپ اس میں شعر لکھ سکتے ہو، بس خالی وزن ہونا چاہیے برابر جو پڑھنے میں اچھا لگے، تو اسی لیے مرکب بحر ہوتی ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، اب ہم تختی کو اوپر نہیں لکھیں گے یا کسی بھی وزن کو اوپر نہیں لکھیں گے اور نیچے شعر نہیں ڈھونڈیں گے۔ اب ہم کیا کریں گے کہ کسی بھی شاعر کا ایک شعر لیں گے اور اس کا وزن معلوم کریں گے کہ انہوں نے کس وزن پر یہ شعر لکھا تھا۔ اس سے کیا ہماری اچھی خاصی مشق ہو جائے گی کہ کسی کے بھی شعر کو ہم اس کے وزن کو سمجھ لیں گے کہ اس کا پیٹرن کیا ہے، اسٹرکچر کیا ہے، تاکہ اسی وزن پر ہم بھی بنانا چاہیں تو ہمیں آسانی ہو جائے۔ اور ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ مرکب بحر ایسی چیز ہے جہاں پر ہم وزن میں تبدیلی کر سکتے ہیں، اور کچھ وزن ایسے ہیں جو مرکب میں ہیں پر منفرد میں نہیں تھے، جیسے کہ مفعولات، یہ ایک وزن ہے جو منفرد میں نہیں تھا پر مرکب میں ہے، اور مرکب میں ہم کسی بھی شعر کا جو وزن ہے تھوڑا بہت اوپر نیچے کر سکتے ہیں، بس دھیان یہ رکھنا ہے کہ پہلے مصرے میں جو تبدیلی کی تھی سیم تبدیلی پورے شعر میں آنی چاہیے، نیچے تک کہ پوری نظم پوری غزل سیم تبدیلی ہونی چاہیے تاکہ سب کا وزن سیم رہے۔ پہلے مصرے میں جو تبدیلی ہوگی وہی تبدیلی لاسٹ تک ہونی چاہیے، اور مرکب میں ہی تبدیلی کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے منفرد ہے، منفرد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جو اس کا اسٹینڈرڈ بحر ہے اسی کو استعمال کرنا پڑے گا۔ تو اب مرکب کے لیے ہم ایک شعر لیں گے، اس کے وزن کو پہچانیں گے، تو ہم علامہ اقبال کا ایک شعر لیں گے۔ ہے رام کے وجود پہ ہندوستاں کو ناز، اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند۔ اب اس کی مشق کرنے سے پہلے ایک بات کا خیال رکھیں، دیکھیے ہم نے جتنے بھی وزن دیکھے ہیں اب تک کے، فاعلاتن، مفاعیلن، فعولن، یا کسی بھی وزن کو دیکھیے تو اس میں جو حرف استعمال کیے گئے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 7 ہے اور کم سے کم 5 ہے۔ اس بات کو ایک بار آپ دیکھ لیجئے خود سے۔ اب تک کہ ہم نے جتنے بھی وزن کا استعمال کیا ان سب کا یہی حال ہے، یا کوئی بھی وزن ہو زیادہ سے زیادہ 7 حرف ہوں گے اور کم سے کم اس میں 5 حرف ہوں گے۔ تو اب ہمارے پاس ایک شعر ہے علامہ اقبال کا، اس کی تختی کرنی ہے، تو اب مدعا یہ ہے کہ ہم شروع کہاں سے کریں اور کیسے کریں۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ شروع کے 7 حرف پہلے نکالنے ہوں گے ہمیں، کیونکہ اب بڑے سے بڑا وزن بھی لگا تو 7 میں آ ہی جائے گا، چھوٹا رہا تو 5 میں آ جائے گا، باقی تو بچ جائیں گے، اسے نیکسٹ وزن میں لگا دیں گے۔ تو کسی بھی شعر کے وزن کو سمجھنے کے لیے ہم اس کے شروع کے 7 وزن کو نکالیں گے اور اس کی تختی کریں گے، پھر اس کے بعد اس کو دیکھیں گے کہ وہ کس پیٹرن میں بیٹھ رہا ہے، کس وزن میں بیٹھ رہا ہے۔ تو اسی لیے ہم نے اس شعر کے بھی پہلے مصرے کے 7 حرف کو نکالا ہے شروع کے۔ تو جو شروع کے حرف تھے وہ ہے رام کے۔ اس میں دیکھیے ہا حرکت میں یا ساکن، را حرکت میں الف ساکن، اس کے بعد میم ہے تو ساکن مگر ہمارا ٹھہراؤ زیادہ ہے اس لیے اسے حرکت میں لیں گے جیسے کہ پہلے بتایا تھا۔ اس کے بعد کاف حرکت میں یا ساکن، یہ 7 حرف ہو گئے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس وزن پر بیٹھتے ہیں، تو جتنے بھی وزن آپ کے پاس ہوں گے سب کی ترتیب ایک پیج میں لکھ لیجیے تو آپ کو آسانی ہوگی۔
ابھی فی الحال میں کچھ وزن کو مثال کے طور پر اسکرین پر لکھتا ہوں. اس میں دیکھیے کہ کون سا وزن ہے جو اس پر بیٹھ رہا ہے. تو اس میں کیا تھا حیرام میں کہ پہلا حرکت میں دوسرا ساکن، تیسرا حرکت میں چوتھا ساکن، پانچواں چھٹا حرکت میں ساتواں ساکن. ٹھیک اسی طریقے سے دیکھیے اگر یہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا ایک وزن ہے مستفعل. یہاں پر پہلا حرکت میں دوسرا ساکن، تیسرا حرکت میں چوتھا ساکن، پانچواں چھٹا حرکت میں ساتواں ساکن. یہ دونوں ایک ہی وزن پر بیٹھ گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کے حرکت اور ساکن کے حرف سیم پیٹرن میں ہیں. تو مطلب مستفعل حیرام کے، یہ وزن مل گیا ہم کو. اب شعر کا آگے کا حصہ کیا تھا؟ حیرام کے وجود پہ ہندوستاں. تو حیرام کے ہو گیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں وجود پہ ہندوستاں. تو اس میں بھی ہمیں 7 حرف نکالنا ہے، زیادہ سے زیادہ 7 ہی نکالنا ہے. تو دیکھیے وجود پہ ہندوستاں، تو ہندوستاں میں جو ہند تھا وہ ہم نے نکال لیا وجود پہ ہند. یہاں تک کے لیں گے ہم، 7 چاہیے ہمیں، تو باقی کا آگے کے وزن میں چلا جائے گا. تو اب اس میں دیکھیے وجود پہ ہند کی تختی کریں گے تو واو حرکت میں، جیم حرکت میں، واو ساکن، دال پر اچھا خاصا ٹھہراوا ہے، اس کے لیے دال کو ہم لیں گے حرکت میں. اس کے بعد پے حرکت میں، ہا حرکت میں، نون ساکن. اب یہاں پر دیکھیے دال، پے اور ہا یہ تینوں لائن سے حرکت میں آ گئے. تو ہمارے پاس کوئی ایسا وزن نہیں ہے جس میں لائن سے 3 حرف حرکت میں ہو، پھر بھی ہم دیکھ لیں گے ایک بار. اس میں نے کچھ ہی شعر لکھا ہے، باقی کے جو وزن ہے پوری اسکرین پہ لکھوں گا تو باریک ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ ویڈیو کو موبائل میں دیکھتے ہیں تو اگر باریک ہو گئے تو ان کو دیکھنے میں تکلیف ہوگی. اس لیے میں نے کچھ ہی وزن کو لکھا ہوں یہاں پر. آپ باقی وزن کو بھی دیکھ لیجئے. ایسا کوئی وزن نہیں ہے جس میں لائن سے 3 حرف حرکت میں آئے. اس لیے یہاں پر کوئی وزن نہیں بیٹھے گا تو ہم واپس سے شروع میں جائیں گے اور پھر سے شروعات کرنی ہوگی. اب دیکھنا ہوگا کہ کیا بیٹھتا ہے. جو وزن ہمارے پاس تھا وہ تو بیٹھا نہیں. اب یہاں پر ہمیں خود کا کوئی وزن تیار کرنا ہوگا، کوئی ایسی چیز جس کو ہم وزن کی طرح استعمال کر سکیں. مرکب میں یہی ہے کہ آپ خود سے کوئی چیز بنا سکتے ہو، امپلیمنٹ کر سکتے ہو جسے آپ وزن کی طرح استعمال کر سکیں. تو اس سے پہلے ہم نے 7 حرف لیے تھے، اب ہم 5 لیں گے کیونکہ 5 یا 7 یہی دو میں رہیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا. تو ہم اس بار 5 لیں گے. تو 5 میں کیا ہے؟ حیرام، ہا حرکت میں، یا ساکن، را حرکت میں، الف ساکن، میم حرکت میں، کیونکہ میم میں ہمارا ٹھہراو ہے. حیرام یہ 5 لیے ہم نے. اب ہم اس کے وزن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے وزن میں جو ہمارے پاس وزن تھے وہ تو کوئی ہے نہیں، تو اس لیے ہمیں خود کا ایک وزن بنانا پڑے گا جو اس پر بیٹھے. تو میں نے جو وزن میں نے بنایا جو بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں، عام ہے، وہ ہے مفعول. یعنی کہ میم حرکت میں فا ساکن، عین حرکت میں واو ساکن، لام حرکت میں، مفعول حیرام. یہ دونوں ایک وزن پر آ گیا. آپ مفعول کی جگہ کچھ اور بھی بنا سکتے ہو جو آپ کو پسند لگے، جو آپ کو مناسب ہو، لیکن وزن حرکت کا اور ساکن کا جو بھی نمبر ہے وہ سیم ہونا چاہیے. تو حیرام یہاں پر کور ہو گیا. حیرام مفعول، یہ اتنا وزن مل گیا. اب حیرام کے آگے کے حصے پہنچتے ہیں کہ وجود پہ. یہاں تک لیں گے ہم، یعنی کہ آگے کے 7 لیں گے. اب ہمیں کرنا ہی ہے، جب ہمیں کچھ نہیں معلوم ہو تو ہمیں 7 لینا ہے. جب معلوم ہوگی 5 لینا ہے تو 5 لیں گے، ورنہ 7 ہی لیں گے. تو واپس سے ہم نے یہاں پہ 7 لیا کہ وجود پہ. اب یہاں پر دیکھیے کاف حرکت میں، یا ساکن، واو حرکت میں، جیم حرکت میں، واو ساکن، دال حرکت میں، پے حرکت میں. وجود پے میں پا اور ہا ہے، لیکن ہا کو ہم کھینچتے نہیں ہیں. وجود پہ جو پا ہے اسے بس زیر کی بقدر پڑھتے ہیں ہم، جیسے کہ وجود پہ ہند، وجود پہ ہند، یعنی کہ پا کو صرف زیر کی بقدر کھینچتے ہیں. اس کے لیے یہاں پر صرف پاگل پی آئے گا، یعنی کہ حرکت میں آئے گا. اب ہم دیکھیں گے ہمارے پاس جو وزن ہے اس میں سے کون سی چیز اس سے میچ ہوتی ہے اور کس حد تک میچ ہوتی ہے. پھر سے کچھ وزن آگے اسکرین پر، جس سے ہمیں معلوم کیا پڑتا ہے کہ وجود پہ سے جو سب سے زیادہ میچ ہوتی ہے وہ ہے فاعلاتن. دیکھیے فاعلاتن میں کیا ہے؟ پہلا حرکت میں دوسرا ساکن، تیسرا چوتھا حرکت میں پانچواں ساکن، چھٹا حرکت میں ساتواں ساکن. اور جو ہمارے پاس جو 7 حرف ہے اس میں دیکھیے پہلا حرکت میں دوسرا ساکن، تیسرا چوتھا حرکت میں پانچواں ساکن، چھٹا اور ساتواں حرکت میں. یعنی کہ صرف ایک حرف ہے 7واں والا جو یہاں پر الگ ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ اس میں تھوڑا سا امپلیمنٹ کریں گے، اور وہ کیا ہے؟
فاعلاتن کا جو نون ہے اس کو ساکن سے حرکت میں تبدیل کریں گے، یعنی کہ اس میں ایک زبر لگائیں گے تو وہ ہو جائے گا فاعلاتنا. تو اس کے دونوں ایک ہی وزن پر ہو جائیں گے کہ وجود پہ فاعلاتنا، دونوں ایک وزن پر ہو گئے. یہ ہمیں نیا وزن ملا، یعنی کہ اب تک کہ ہم نے جو حصہ کور کیا وہ ہے حیرام کے وجود پہ، اور اس پہ جو وزن ملا ہمیں وہ ہے مفعول فاعلاتنا. یہ وزن اب تک کہ ہمیں ملا آدھے مصرے پہ. اب مصرے کا باقی کا حصہ پورا کرنے کے لیے اب اس کے وزن کو ڈھونڈیں گے. تو اس کے آگے کا حصہ کیا ہے؟ ہندوستاں کو ناز. اب ہندوستاں کو ناز اس کی تختی کریں گے. تو اس میں دیکھیے ہا حرکت میں، نون ساکن، دال حرکت میں، واو ساکن، سا حرکت میں، تا حرکت میں، الف اور نون گننا ساکن ہے. کاف حرکت میں، نون حرکت میں، الف اور زا یہ دونوں ساکن ہیں. اب اس کی تختی کرنے کے لیے دیکھو کیا کریں گے. جیسا کہ میں نے بتایا تھا جہاں نہیں معلوم کہ کیا وزن آئے گا تو ہم 7 حرف کو لیتے ہیں. اب یہاں پر گنتے ہیں ٹوٹل حرف کتنے ہیں. دیکھیے یہاں پر 11 حرف ہیں. 11 میں سے اگر ہم 7 کو نکال دیں گے تو بچیں گے کتنے؟ 4. اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا ہمیں زیادہ سے زیادہ 7 لینا ہے، کم سے کم 5 لینا ہے. تو اگر ہم پہلے 7 حرف کو لے لیں گے تو بعد میں 4 بچیں گے جس میں وزن لگانا بہت مشکل ہوگا ہمارے لیے. تو ہم کیا کریں گے؟ 5 حرف لیں گے، بعد میں 6 بچیں گے. 5 سے زیادہ ہی ہوں گے تو وزن لگانا آسان رہے گا. تو ہم شروع میں 5 لیں گے. وہ 5 کیا ہے؟ ہ حرکت میں نون ساکن، دال حرکت میں واو ساکن، سین حرکت میں. اب اس کے وزن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ویڈیو کو یہیں پر پاز کیجیے اور سوچئے کہ کیا وزن ہو سکتا ہے. ہمارے پاس جو وزن کی لسٹ ہے اس میں نہیں ملے گا. خود سے سوچئے کیا ہوگا. ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی وزن کو استعمال کیا. ویڈیو کو پاز کر کے سوچئے. اگر آپ نے صحیح وزن سوچ لیا تو اچھی بات ہے. اگر نہیں سوچا تو دیکھیے جو وزن ہم نے اوپر استعمال کیا تھا اسی وزن کو ہم واپس سے استعمال کریں گے، اور وہ ہے مفعول، جس میں پہلا حرکت میں، دوسرا ساکن، تیسرا حرکت میں، چوتھا ساکن اور 5واں حرکت میں. ہندوسی، مفعول دونوں ایک ہی وزن پر ہو گیا. یعنی کہ اب تک کہ ہم نے جو کور کیا حصہ وہ ہے حیرام کے وجود پہ ہندوسی، مفعول فاعلاتنا مفعول. یہ ہمارا وزن اب تک کہ تیار ہوا اتنے کور کرنے پہ. اب جو ہمارا حصہ بچا ہے وہ ہے تاں کو ناز. یہ ہندوسی تا کا ہندوسی ہو گیا، تاں کو ناز. یہ حرف 6 ہیں. اب ہم اس کی تختی کریں گے. تا حرکت میں الف نون غنہ ساکن، کاف حرکت میں، نون حرکت میں، الف اور زا، یعنی کہ پہلا حرکت میں، دوسرا ساکن، تیسرا چوتھا حرکت میں، 5واں چھٹا ساکن. اب جو ہمارے شعر کی لسٹ ہے، جو وزن کی لسٹ ہے، اب ہم اس میں دیکھیں گے کون کس حد تک کتنا زیادہ اس سے میچ ہو رہا ہے. تو وہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فواعل اس سے کافی حد تک میچ ہو رہا ہے. فواعل میں دیکھیے پہلا حرکت میں دوسرا ساکن، تیسرا چوتھا حرکت میں 5واں ساکن. اب فواعل میں جو حرف ہے وہ 5 ہے لیکن ہمارے پاس جو حرف ہے وہ 6 ہے، یعنی کہ یہاں پر ہمیں کچھ امپلیمنٹ کرنا ہوگا. اور وہ کیا ہے کہ ہمیں ایک ساکن اس میں ایڈ کرنا ہے. اب فواعل میں نون کے بعد اگر ہم کوئی ساکن ایڈ کریں، جیسے اگر ہم الف ایڈ کرتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ فواعلنا، یعنی کہ نون ساکن سے حرکت میں کنورٹ ہو جائے گا. اگر ہم واو لگائیں گے فواعلنو تو بھی نون حرکت میں کنورٹ ہو جائے گا ساکن سے. تو ہمیں اس طریقے سے ایڈ کرنا ہے کہ ہمارا جو نون ہے وہ ساکن ہی رہے اور جو ورڈ ایڈ ہو وہ بھی ساکن ہو. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے ایسے وقت میں کہ ہم جس ورڈ کو ایڈ کریں گے، جس حرف کو ایڈ کریں گے اسے لام اور نون کے بیچ میں ایڈ کریں گے. جیسا کہ لام پر پیش ہے تو ہم لام کے بعد واو کو ایڈ کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ فاعلون. اس کی وجہ سے ہمارا ایک حرف ساکن میں ایڈ بھی ہو گیا اور جو ہمارا نون ہے وہ ساکن ہی رہا، اس میں حرکت نہیں ہے، یعنی کہ کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو جو ہمارا آخر کا وزن ہے وہ ہے فاعلون. تا کو ناز فاعلون. یہ ہمارا وزن پورا ہو گیا اور ہمارا جو مصرع تھا وہ بھی پورا ہو گیا. اب ہم پورے مصرے کو دیکھتے اس کا وزن کیا ہوا. حیرام کے وجود پہ ہندوستاں کو ناز، مفعول فاعلاتنا مفعول فاعلون. اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک دم سیم ایگزیکٹلی یہی وزن پہ وہ شعر ہے. خود کا وزن بناتے وقت آپ کو خالی حرکت اور ساکن کا دھیان رکھنا، اسی کا احتیاط رکھنا. باقی فا کی جگہ آپ میم یوز کرو، دال یوز کرو، کچھ بھی یوز کرو، آپ کے اوپر ہے. آپ کو بس خالی جو دھیان رکھنا وہ اسی کا ہے کہ حرکت میں کون سا ہے اور ساکن میں کون سا ہے.
ये पहले मिसरे का वज़न है, पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, किसी पेपर पे लिख लीजिए। और जो इसका दूसरा मिसरा है वो आपकी मश्क के लिए है, आप उसकी हरकत निकालिए, कोशिश कीजिए। अगर निकाल लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपकी मश्क ज़्यादा अच्छी से होगी और ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। अगर नहीं होती, कोई परेशानी होती, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसकी तफ्सीर भी बना देंगे इंशाल्लाह। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो। नहीं आ रहा है तो प्लीज़ बताइए कि क्या नहीं आ रहा, कैसे नहीं आ रहा, या पूरा ही नहीं आ रहा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आया तो आपको पूरा हक है वीडियो डिसलाइक करने का। लेकिन नीचे कमेंट सेक्शन में बता तो दो कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। फास्ट बोल रहा हूँ, स्लो बोल रहा हूँ, आवाज़ क्लियर नहीं है, एडिटिंग पे ध्यान देना, क्या नहीं समझ में आ रहा हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो। और ज़रा भी कन्फ्यूज़न हो तो आप बिंदास पूछो नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर यहाँ नहीं पूछना, फेसबुक पे एसएमएस करो, इंस्टाग्राम पे एसएमएस करो, व्हाट्सएप पे एसएमएस करो, सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर यहीं भी नहीं पूछना, चलते फिरते मिल जाओ, वहीं पूछ लो, लेकिन पूछो तो सही। क्या पता मुझसे पूछी हुई चीज़ आपके काम आ जाए, और फिर आप कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा शेर लिखे जो अल्लाह को पसंद आ जाए, और उस शेर की बरकत से अल्लाह आपकी मगफिरत कर दे, और आपकी बरकत से अल्लाह मेरी मगफिरत कर दे। तो किसी भी चीज़ को छोटा ना समझे, कुछ भी छोटी सी छोटी चीज़ भी हो तो पूछो, बिंदास पूछो, कहीं भी पूछो, लेकिन पूछो। तो आज के लिए बस इतना है, बाकी हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।